السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ پروفیشنل لائف میں آنا چاہتے ہیں اور ایک بہترین لائبریرین کے طور پہ اپنا کردار نبھانا چاہتے ہیں تو آپ کو مینجمنٹ کے جو بنیادی اصول ہیں ان سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو لائبریری مینجمنٹ کے 14 پرنسپلز کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں۔ وہ پرنسپل کس نے پیش کیے تو آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے اوپر بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، 14 جو پرنسپلز تھے اس کو ہنری فوائل جیسے جدید انتظامی نظریہ کے فادر بھی کہا جاتا ہے، اس نے پیش کیا تھا۔ یہ جو ہنری فوائل کے 14 پرنسپل ہیں انتظامیہ تصور کے بارے میں ایک نیا تاثر دیا۔ انہوں نے ایک عمومی نظریہ پیش کیا جس کا اطلاق ہر سطح کے نظم و نسق اور ہر محکمہ میں کیا جا سکتا ہے۔ فوائل کی تھیوری مینیجرز کی طرف سے کسی تنظیم کی داخلی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے عمل پیرا ہونے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہنری فوائل نے انتظامی کارکردگی کو پورا کرنے پر انتہائی توجہ دی ہے۔ وہ جو 14 پرنسپلز جو مینجمنٹ کے حوالے سے ہنری فوائل نے پیش کیے تھے وہ کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو پرنسپل ہے وہ ہے ڈویژن آف ورک یا کام کی تقسیم۔ ہنری کا خیال تھا کہ کارکنوں میں افرادی قوت میں الگ الگ کام کرنے سے مصنوعات کے معیار میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اس نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ کام کی تقسیم مزدوروں کی پیداواری، کارکردگی، درستگی اور رفتار کو بہتر بناتی ہے۔ یہ اصول مینیجر کے ساتھ ساتھ تکنیکی کام کی سطح دونوں کے لیے بھی انتہائی موزوں ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا اس نے پرنسپل پیش کیا تھا وہ تھا اتھارٹی اور ذمہ داری کا۔ یہ مینجمنٹ کے دو اہم پہلو ہیں۔ اتھارٹی انتظامیہ کو مؤثر انداز میں کام کرنے میں سہولت فراہم کرتی ہے اور ذمہ داری انہیں ان کی رہنمائی یا قیادت میں کیے گئے کام کے لیے ذمہ دار بناتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا پرنسپل تھا وہ تھا نظم و ضبط کا۔ نظم و ضبط کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی بھی منصوبے یا کسی بھی انتظام کے لیے بنیادی قدر ہے۔ اچھی کارکردگی اور سمجھداری باہمی تعلقات انتظامی کام کو آسان اور جامع بناتے ہیں۔ ملازمین کا اچھا سلوک انہیں پیشہ ورانہ کیریئر میں آسانی سے تعمیر اور ترقی میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ جو چوتھا پرنسپل تھا وہ تھا کمانڈ کا۔ اتحاد کا حکم یا کمانڈ کا حکم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ملازم کے پاس صرف ایک مالک ہونا چاہیے اور اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی ملازم کو ایک سے زیادہ باس کی پیروی کرنا ہوتی ہے تو وہاں دلچسپی کا تنازع شروع ہوتا ہے اور وہاں پہ الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ پانچواں جو پرنسپل ہے وہ اتحاد کا ہے، یونٹی کا ہے۔ تو اس میں جو بھی سرگرمی میں مصروف ہے اس کا ایک متفقہ مقصد ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی میں کام کرنے والے، لائبریری میں کام کرنے والے ہر شخص کا ایک مقصد اور محرک ہونا چاہیے جسے کام آسان ہو جائے گا اور مقررہ ہدف آسانی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ چھٹا جو پرنسپل تھا وہ تھا انفرادی مفاد کے متحد کا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی کو ذاتی مفاد کے بجائے کمپنی کے مفاد کے لیے متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ کسی تنظیم کے مقاصد یا اس کے مقصد کے متحد رہیں گے، اس سے مراد کسی کمپنی میں پوری جو چین آف کمانڈ ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ ساتواں جو بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے معاوضے کا۔ یہ کسی کمپنی کے کارکنوں کو تحریک دینے میں، اس کے اندر نیا جذبہ، نیا ولولہ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ معاوضہ مانیٹری یا غیر مالیاتی ہو سکتا ہے، تاہم یہ کسی فرد کی کوششوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ معاوضہ سے مراد تنخواہ کے علاوہ وہ حصہ ہوتا ہے پیسوں کا یا کسی اور ذریعے سے آپ جو کسی ملازم کی معاونت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، کسی صورت میں بھی وہ اس کا معاوضہ کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ بڑا سوٹیبل ہوگا تو یقینی طور پہ وہ ملازمین کے لیے، اس کمپنی کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آٹھواں جو پرنسپل ہے وہ مرکزیت کا ہے کہ کسی بھی کمپنی میں انتظامیہ یا فیصلہ سازی کے عمل کے لیے ذمہ دار کوئی اتھارٹی غیر جانبدار ہونا چاہیے، تاہم اس کا انحصار کسی تنظیم کی جسامت پر ہوتا ہے۔ ہنری فوائل نے اس نقطے پر زور دیا کہ اقدار کی تقسیم اور تقسیم کے مابین ایک توازن برقرار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو نائنتھ پوائنٹ بنتا ہے، نواں
جو اس کا پرنسپل ہے وہ اسکیلر چین کا ہے۔ اس اصول پر فائل نے روشنی ڈالی کہ درجہ بندی کے مراحل کو اوپر سے نیچے تک ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، لہٰذا ہر ملازم اپنی فوری سینئر کو بھی جانتا ہو اور سینئر وہ اپنے جونیئر ملازم کو بھی جانتا ہو، انہیں ضرورت پڑنے پر کسی سے بھی رابطہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے یا ہیزیٹیشن فیل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر باس سے اگر کسی ملازم نے ملنا تو بلا جھجک بلا ہیزیٹیٹ کیے وہ اس سے مل سکتا ہے، تو یہ کنڈیشن کسی بھی کام کو بہتر انجام دینے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ جو 10واں پرنسپل ہے وہ آرڈر کا ہے۔ کسی کمپنی کو ایک اچھی طرح سے بیان کردہ کام کرنے والے سازگار ثقافت یا ورک آرڈر برقرار رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ بر وقت نچلے طبقے تک پہنچتا ہے۔ کام کی جگہ پر مثبت ماحول سے زیادہ مثبت پیداواری کو فروغ ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ جو اس کا 11واں پرنسپل ہے وہ ہے ایکیوٹی کا۔ تمام ملازمین کے ساتھ یکساں اور احترام کا سلوک کیا جائے۔ یہ ایک مینیجر کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی ملازمین کو امتیازی سلوک کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ جو 12واں پوائنٹ ہے وہ ہے استحکام کا۔ اگر کوئی ملازم اپنی ملازمت میں خود کو محفوظ کرتا ہے یا محفوظ محسوس کرتا ہے تو سب سے بہتر وہی آدمی ہے، وہ اس فرم کے لیے اپنی خدمات فراہم کرے گا۔ انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو ملازمت کی حفاظت کرے۔ جو 13واں اصول ہے وہ ہے پہل کا۔ انتظامیہ کو ملازمین کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ کسی تنظیم میں پہل کریں، اس سے ان کی دلچسپی بڑھے گی اور ان کے اس قابل ہونے سے کمپنی کو یا فرم کو بہت زیادہ مدد اور سپورٹ ملے گی۔ اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے اور وہ ہے کہ ایکسپرٹ ڈیکور کا، اور اس کا یہ آخری پوائنٹ ہے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی حوصلہ افزائی کریں اور باضابطہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اعتماد اور باہمی افہام و تفہیم کے فروغ سے مثبت نتائج اور کام کے ماحول کا بہترین وہ باعث بنے گے۔ انتظامیہ کے یہ 14 اصول کسی تنظیم کو منظم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ پیش گوئی، منصوبہ بندی، فیصلہ سازی، تنظیم اور عمل کے نظام، کنٹرول اور کوارڈینیشن کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔